آج ایک بندر کی تقریر آپ نے سنی ہوگی کہ وہ بندر چلا تھا قرآن کی تعریف کرنے، لیکن قرآن کے لیے بھی اس نے کیسے بے ادبی کے الفاظ کہہ دیے اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے گرے ہوئے الفاظ اور پہرایا پیمانہ پیش کیا۔ ہم ان سے بار بار کہتے تھے اس کی جماعت سے کہ ادب تمہارا شیوا نہیں ہے، تم ادب پر کبھی گفتگو نہ کرو۔ تم خدا کی تعظیم میں آتے ہو تو ادھر بے ادبی کر جاتے ہو، تم نبی کی تعظیم میں آتے بے ادبی کر جاتے ہو۔ یہ سودا تمہارا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اسٹائل اور جماعت سے نہیں بنتا، یہ کیفیت سے بنتا ہے۔ اپنا تھاٹ چینج کرو، اپنی فکر چینج کرو۔ تم میں حضور سے اتنی اجنبیت ہے کہ تمہارے منہ سے وہ مٹھاس، وہ پہرایا جاری نہیں ہو سکتا۔ سفید داڑھی، مونچھوں کو مونڈ لینا، سر کو گنجا کر لینا یہ آسان ہے، لیکن حضور کی عقیدت کو دل میں لانے کی ضرورت ہے کہ جو برابری کا تم نے عقیدہ رکھا ہے نا، اور ہر جگہ پر حضور سید عالم سے مماثلت اور برابری میں اتنے تم کوشاں ہو کہ جو چیز حضور کی نسبت کی ہو تو گھٹیا لفظوں سے اس کو تعبیر کرو گے، سرکار کا علم ہو تو اس کو بچوں کے ساتھ تشبیہ دے دو گے، سرکار کی ختم نبوت ہو تو اس کا انکار کر لو گے، حضور کا علم پاک ہو تو اس کو شیطان سے ملانے کی کوشش کرو گے۔ تو یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عشق کی مشق تمہارے پاس نہیں ہے، اور جو عشق کی مشق ہے وہ تو پہلے ہی تمہارے وہاں بدعت ہو چکی ہے۔ تو جہاں عشق پیدا ہوتا ہے، جہاں سمجھا جاتا ہے، وہ درود پاک کی محفلیں ہیں، وہ میلاد مصطفیٰ کی محفلیں ہیں۔ جب جہاں سے عشق جنم پاتا ہے وہی ساری چیزیں آپ کے نزدیک معاذ اللہ، جس طرح تمہارے بڑے ملاؤں نے لکھ دیا کہ مثل کنہیا کے جنم کے ہیں، جیسے ہندو کنہیا کا برتھ ڈے مناتے ہیں اس طرح یہ کرتے ہیں۔ تو یہ سطح اگر تم نے حضور کی نسبت کو دی ہے تو پھر تم چاہے جتنا سنتوں کرو یا لباس لے آؤ، یہ صرف ایک گروہ بندی اور بزنس اور ایک گویا کہ اپنی شان کو بڑھانے کے حوالے سے، ریٹنگ بڑھانے سے ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ورنہ تمہاری زندگیوں میں ایسے پہلو نظر نہیں آتے۔ اس لیے ایمان کے تحفظ کے لیے اور حضور کے مرتبے اور مقام سے آشنائی کے لیے اہل سنت جن کا ایمان اور اصل دعویٰ حضور کی ذات ہے، تو حضور کے زمانے سے ہم دور نکل آئے ہیں، تو اس محبت، اس زندگی کو پانے کے لیے جہاں قرآن و سنت اور عبادات، نماز، صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ ساتھ، سنتوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس محبت اور عشق، اس روح، اس چمک، اس خوشبو کو باقی رکھنے کے لیے کبھی قصیدہ بردہ شریف کی محفل ہوتی ہے، کبھی صلاۃ والسلام کی محفل ہوتی ہے، کبھی میلاد شریف کی محفل ہوتی ہے۔ بحمد اللہ تعالی یہ بڑے شرف کی بات ہے، لیکن ان کے آگے اگر کہہ دیا جائے کہ بیٹے کی شادی تھی، چراغا کیا، کہیں گے جی سبحان اللہ، کہیں گے حضور کا ذکر تھا، چراغا کیا، تو باچیں ان کی گھٹنوں پر آ جاتی ہیں اور چلے ہیں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، سنجیدگی کی بات ہے، طنز نہیں کر رہے، اپنے اندر سے اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ جب لوگوں کے جھاپڑ تمہارے منہ پر لگے تو تم نے نعت پڑھنا بھی شروع کر دی، کیونکہ نعت کرنے پڑھنے سے لوگ قریب آتے ہیں، لیکن اس میں بھی اشعار ایسے، باڈی لینگویج ایسی، تو اپنے اندر سے چینج کرو، اندر سے احترام رسالت، مرتبہ رسالت، حضور کی بزرگی کو اندر سے محسوس کرو، پھر تمہیں بیٹھنا بھی آ جائے گا، بولنا بھی آ جائے گا، ذکر کرنا بھی آ جائے گا، کہ ان کا ذکر اگر خدا کے سامنے کیا جائے، جبکہ بڑا خدا ہے لیکن ان کے لیے کوئی ہلکے جملے پھر بھی نہ آ جائے، مخلوق کے سامنے کیا جائے، تو یہ کب ہوگا کہ جب تم اس کیفیت، ان کے مرتبے، وہ ذکر کی اپنائیت اور اس کو اپنا لو جیسے صحابہ نے اپنایا تھا، اور ایسا اپنا لیا تھا اللہ اکبر کہ حضور کا تھوک مبارک بھی ہو تو وہ اپنی ہتھیلی پر رکھتے تھے۔ ایسا حضور کی محبت اور تعلق کو اپنے اندر اتار لیا تھا کہ عین نماز میں صدیق اکبر نماز کا مصلی چھوڑ دیتے ہیں، اور حضور نے بعد میں کہا کہ جب میں آ گیا تھا ابو بکر، بخاری شریف کتاب الصلاۃ، اور میں نے اشارہ کیا تھا کہ تم مصلی پر رہو، تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟ فرمایا حضور اس ابو قحافہ کے بیٹے کی اوقات کیا ہے کہ آپ پیچھے کھڑے ہوں اور میں آگے کھڑا ہو جاؤں؟ حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو نماز ہے، نماز تو اللہ کی عبادت ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے عمل نے بتا دیا کوئی بھی طریقہ ہو اور کوئی بھی ذکر ہو، اس میں رب راضی جب ہوتا ہے جب محبت اور تعظیم میں رسول اللہ کے مرتبے کو مقدم کیا جائے۔ امام